الحمدللہ لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ۔ دوستو، یہ ایک ویڈیو ہے ظہیر احمد حنفی دیوبندی نامی کی، جس میں اکابرین اہل سنت اور جماعت اہل سنت کو یہ بدعتی کہتا ہے۔ علامہ شامی علیہ رحمہ کی ایک عبارت کو پیش کر کے تیجا، 40واں، 11ویں اور 12ویں کے نام پر یہ کہتا ہے یہ اعمال بدعت ہیں اور قرآن و سنت کے خلاف ہیں، یعنی اس کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حالانکہ ایصال ثواب کرنا خود نبی کے عمل سے ثابت، نبی کے فرمان سے ثابت، صحابہ کے عمل و فرمان سے ثابت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور آج تک امت مسلمہ اللہ کے نام پر خیر خیرات کرتے ہیں اور ایصال ثواب کرتے آ رہے ہیں۔ اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو، یہ طریقہ کار مسلمانوں میں رائج ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن و سنت میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو جو اس نے خیانت کی ہے، آپ اس کی زبانی سنیں، پھر انشاءاللہ تعالی ان دیوبندیوں کے کتب سے 11ویں کو، 12ویں کو، تیجا، 40واں، سالانہ، ان سب کو ثابت کیا جائے گا۔ پھر اگر ہمت اور جرت کرے یہ ان دیوبندی اپنے اکابرین کو بھی بدعتی کہے تو پھر یہ مانا جائے گا یہ اپنے قول میں بھی سچا ہے اور اپنے عمل میں بھی سچا ہے، ورنہ اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر یہ خیانت نہیں تو اور کیا ہے، یہ امت مسلمہ سے دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے، یہ دین شریعت سے دغا بازی نہیں تو اور کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ان جیسوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے کہ یہ قرآن پر، حدیث پر جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور جو اکابرین ہیں، اولیاء کرام ہیں، جو یہ عمل کرتے آئے ہیں، ان کو یہ بدعتی کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ ان کی زبانی سنیں۔ یہ فتاوی شامی اور جلد نمبر 3 ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 175 پہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے فرمایا وَيُكْرَهُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ شَرَعَ فِي السُّرُورِ لَا فِي الشُّرُورِ وَهِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبِحَةٌ کہ ضیافت یعنی مہمانی کرنا مکروہ ہے، طعام کی مہمانی اہل میت کی طرف سے، یعنی دوسرے لوگوں کی مہمانی کرنا جو میت کے ورثہ ہیں ان کی طرف سے اگر مہمانی کرتے ہیں تو یہ مکروہ ہے۔ لِأَنَّهُ شَرَعَ فِي السُّرُورِ چونکہ یہ تو مہمانی یہ تو خوشی کے مواقع میں ہوتی ہے، اور یہ کیا ہے، غمی کا مسئلہ ہے، غمی کے مسئلے میں یہ مہمانی نہیں ہوتی۔ آگے خود صاف فیصلہ دیا کہ وَهِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبِحَةٌ یہ بدعت کبھی ہے، قبیح ترین بدعت ہے، یعنی اب آپ اس میں غور سے سنیے کہ علامہ شامی کی جو عبارت پیش کی ہے، جو یہ استدلال لے گا اس سے کوئی دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ کوئی بھی نہیں کرتا، اگر جس کے گھر میں میت پڑی ہو، فوتگی ہو گئی ہو، لاش پڑی ہو، تو لوگوں کو دعوت دیتا پھرے یا ضیافت کرے یا طعام تیار کرے، بھی آؤ میرے پاس تم کھانا کھاؤ، اور میت گھر میں پڑی ہو، لاش گھر میں پڑی ہو، یہ کوئی بھی نہیں کرتا، اور اگر کوئی کرے اس کو کوئی اچھا بھی نہیں سمجھتا۔ اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے، نہ اس میں یہ کوئی کہتا ہے کہ یہ تم کیا کرو، یہ ضرور کرنا ہے، میت گھر میں پڑی ہوئی ہے تم ضیافت کیوں نہیں کرتے، یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا، اس کو اچھا بھی کوئی نہیں سمجھتا، تو اس بات میں اختلاف ہے ہی نہیں، یہ بات تو درست ہے، نہیں یہ کرتا ہے۔ لیکن اب جو اسے استدلال لیا جا رہا ہے، جو اس عبارت سے ثابت کیا جا رہا ہے اور جن سے اس کا دور دور کا تعلق نہیں ہے، آپ وہ بھی سن لیجئے کہ کیسے یہ، وہ سندھی میں کہتے ہیں نا، کاڈے منہ مریم جو کاڈے ٹنڈو اللہ یار، یہ ان کی مثال ہے۔ اب سنیے آگے۔ خاص بدعت ہے۔ تو علامہ شامی رحمہ اللہ نے فیصلہ دے دیا کہ میت جب انتقال کر جاتی ہے اس کے بعد یہ جو آج کل نظام چل رہا ہے، تیجا ہے، 11ویں ہے، 12ویں ہے، 40ویں ہے، یہ تو بدعت ہے۔ سنا آپ نے، یہ سارے بدعات ہیں، تیجا، 40واں، 12ویں، یہ اب اس عبارت سے اس نے ثابت کیا ہے۔ افسوس ان کے علم پر، یہ خود کو مناظر اسلام کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں، یہ اگر یہ ان کے مناظر اسلام مفتی کا یہ حال ہے
تو پھر ان کی عوام کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آگے سنیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے اس کی کہ یہ میت کی طرف ان کے ورثاء کی طرف سے کی جاتی ہے، اور وہ بدعت ہے جس کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ سنا آپ نے کہ اس کا ثبوت قرآن اور سنت میں نہیں ہے، لیکن قرآن و سنت میں اس کا ثبوت موجود ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ان کو یہ بات نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کے فوت ہو جانے کے بعد، یعنی جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے فوت ہو جانے کے بعد جن اعمال کا ان کو ثواب پہنچتا ہے، نفع ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کا علم چھوڑ کر جائے، دین کا علم چھوڑ کے جائے، نیک صالح اولاد چھوڑ کر جائے، مسجد بنا کر جائے، مسافر خانہ بنا کر جائے، یا مدرسہ وغیرہ بنا کر جائے، یا صدقہ خیرات وغیرہ کر کے جائے۔ یہ ایسے اعمال ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا فائدہ پہنچے گا، یعنی یہ ایصال ثواب ہیں۔ تو جب احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے تو پھر اس کے بارے میں یہ کہنا کہ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، تو یہ قرآن و سنت کی طرف بلانا ہوا یا قرآن و سنت کی طرف لوگوں کو ان سے دور کرنا ہوا؟ قرآن سنت کے ساتھ وفاداری ہوئی یا قرآن و سنت کے ساتھ دغا بازی ہوئی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا ثواب ان کو پہنچے گا مرنے کے بعد بھی، اور یہ لے ہوتے ہیں کہ یہ سال ثواب یہ 30 40 جائز نہیں ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ 30 40 11ویں باری یہ سبھی سال ثواب ہیں، یہ اللہ کے نام پہ خیر خیرات کی جاتی ہے، ان کا ثواب ان میتا کو پہنچایا جاتا ہے جو فوت شدہ ہیں، پھر بھی بزرگ ہیں یا اولیاء ہیں یا اپنے جو عزیز و اقاربہ ہیں یا اپنے رشتہ دار ہیں، وہ جو فوت ہو جاتے ہیں ان کو ان کا ثواب پہنچایا جاتا ہے، جو کہ قرآن سنت سے ثابت ہے، خود نبی کے عمل سے ثابت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے جانور کیے، ذبح کیے، اس میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد، یا اللہ یہ میری طرف سے قبول فرما، میری آل کی طرف سے، میری اولاد کی طرف سے، میری امت کی طرف سے قبول فرما، پھر اس کو ذبح کیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ثابت ہے کہ کسی کو نیک عمل کا ثواب پہنچانا جائز ہے، اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ اب اس کے بعد ان کے جو اپنے کتب ہیں، کتب دیوبند اور ان کے اکابرین کے جو کتب ہیں، ان کی سے میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ سب سے پہلے یہ صراط مستقیم، صراط مستقیم اس کا صفحہ نمبر 76 ہے۔ اس میں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث پاک پیش کرتے ہیں جن کی والدہ فوت ہو جاتی ہے، تو بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں ان کے لیے اگر کوئی صدقہ کروں تو کیا کروں، ان کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے لیے تم کنواں کھدواؤ اور کہو یہ سعد کی والدہ کے لیے ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں، جمعہ کے دن والدین کے قبر پر جا کر سورہ یاسین کا پڑھنا وارد ہوا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی طرف سے ان کی وفات کے بعد غلام آزاد کیے۔ باقی عبادتوں کو بھی اس پر قیاس کرنا چاہیے، یعنی جو بھی نیک اعمال ہیں اگر ان کا ثواب اپنے فوت شدہ کو پہنچایا جائے اور ان کے لیے دعائیں کی جائیں تو جو بھی عبادات ہیں ان پر قیاس کرنا چاہیے۔ بس جو عبادت کے مسلمان سے ادا ہو اس کا ثواب کسی فوت شدہ کی روح کو پہنچائے، اور جناب الہی میں دعا کرنا اس کے پہنچانے کا طریق ہے، اور یہ بہت بہتر اور مستحسن طریقہ ہے، یعنی اس کے لیے دعا کرنا اس کو اس کا ثواب پہنچتا ہے اور یہ پہنچانے کا اچھا طریقہ ہے۔ اور وہ شخص جس کے روح کو ثواب پہنچا جا رہا ہے اگر اس کے حقداروں میں سے ہے، اس کے حق کے برابر ثواب پہنچانے کی خوبی بہت زیادہ ہوگی۔ بس امور مروجہ یعنی اموات کے فاتحوں عروسوں اور نظر نیاز سے اس قدر امر کی خوبی میں کچھ شک و شبہ نہیں، یعنی جو بھی یہ عرس وغیرہ ہیں، فاتحہ وغیرہ ہیں یا نیاز وغیرہ کرتے ہیں اپنے فوت شدہ کے لیے تو یہ خوب کرتے ہیں، اچھا ہے، اس کے اچھا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور آگے اسی کتاب کے صراط مستقیم کے صفحہ نمبر 88 اور 79 پر کیا لکھتے ہیں؟ 79 پر، اور یہ بھی گمان نہ کرے
کہ فوت شدہ لوگوں کو طعام سے فائدہ پہنچانا اور ان کی فاتح خوانی ٹھیک نہیں ہے، یعنی یہ گمان نہ کر یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کام تو بہت بہتر اور افضل ہے، کہتا ہے یہ کام تو اچھے ہیں، یہ کام تو بہتر ہیں۔ اب یہ صراط مستقیم اگر یہ بدعت ہے تو اس لکھنے والے پر بھی بدعت کا فتویٰ لگاؤ، جرت ہے تو اس پر فتویٰ لگاؤ۔ دوسری بات یہ کلیات امدادیہ، امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی، اشرف تھانوی صاحب کے، رشید گنگوئی صاحب کے، ذوالفقار دیوبندی صاحب کے، یہ ان کے پیر و مرشد ہیں۔ کیا لکھتے ہیں کہ 11ویں حضور غوث پاک قدس سروں کی 10ویں 20ویں چلم ششمائی سالانہ وغیرہ اور توشہ حضرت شیخ احمد عبدالحق ردولوی رحمۃ اللہ علیہ اور سیمنی حضرت شاہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ حلوہ شب برات اور دیگر طریق ایصال ثواب کے اسی قاعدے پر مبنی ہے۔ لو جی یہ تمہارے گھر کا حوالہ ہے، کلیات امدادیہ، 11ویں شریف ایصال ثواب ہے، تیجا ایصال ثواب ہے، 40واں ایصال ثواب ہے اور ششمائی ایصال ثواب ہے، شب برات میں جو خیر خیرات کی جاتی ہے وہ ایصال ثواب ہے، یہ اسی قاعدے پر مبنی ہیں۔ اب اگر ضرورت ہے تو اس کو بھی لگاؤ، یہ بدعتی ہے، لکھنے والا بھی بدعتی ہے۔ اور صفحہ نمبر 82 پر تو یہ لکھا، 83 پر کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں مشرب فقیر کا اس امر میں یہ ہے کہ ہر سال اپنے مرشد کی روح مبارک کو ایصال ثواب کرتا ہوں، ہر سال کرتا ہوں، اسی کو تو عرس کہا جاتا ہے۔ اچھا، اول قرآن خوانی ہوتی ہے اور گائے گائے اگر وقت میں وسعت ہوئی تو مولود پڑھا جاتا ہے، پھر ماں حضر کو کھانا کھلایا جاتا ہے اور اس کا ثواب بخش دیا جاتا ہے۔ یہی تو طریقہ کار اہل سنت کا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن خوانی کرتے ہیں، نبی کا میلاد پڑھتے ہیں، نبی کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دعا وغیرہ ہوتی ہے اور جو ماں حضر طعام ہوتا ہے وہ سب کو کھلایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ تو اہل سنت کا امداد اللہ مہاجر مکی کی کتب سے ثابت ہے۔ اگر یہ بدعت ہے تو پھر اس کو کہو یہ بدعتی ہے، اور یہ اگر مرشد بدعتی ہے تو ان کے مرید پھر کہاں بچیں گے؟ وہ بھی تو پھر بدعتی ہوں گے نا۔ جرت ہے تو لگاؤ اس پر فتویٰ۔ اور اس کے بعد یہ کتاب ہے فتاوی دیوبند پاکستان المعروف فتاوی فریدیہ، جلد اول، صفحہ نمبر اس کا ہے 324۔ اس میں سوال کیا جاتا ہے 11ویں شریف کیا چیز ہے، اس میں حصہ لینا کیسا ہے؟ جواب سنیے، 11ویں کو بدعت کہنے والوں اپنے کتب کا مطالعہ کر لیا کریں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں اپنی منجی تھلے ڈنڈا مار لیا کریں، اپنی کتب کو تو دیکھتے نہیں ہو اور دوسروں پر فتویٰ بدعت کا لگاتے ہو، اس پر بھی بدعت کا فتویٰ لگاؤ۔ جواب کیا ہے سنو، 11ویں شریف اگر پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام نظر کا نام ہو تو حرام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اگر نظر جسے سندھی میں باس کہتے ہیں، اگر یہ ہے کیونکہ یہ عبادت ہے تو عبادت غیر اللہ کی نہیں جاتی، اگر باس نظر کسی بھی کے نام کی ہو غیر اللہ کے نام کی تو وہ حرام ہے۔ لیکن اگر کیا کہتے ہیں، اور اگر ایصال ثواب نفع کا نام ہو تو فی نفسی جائز ہے۔ معلوم ہوا کہ ایصال ثواب جائز ہے، 11ویں کے نام پر ہو، تیجا کے نام پر ہو، 40ویں کے نام پر، یہ سب ایصال ثواب ہیں، یہ سب خیرات فی سبیل اللہ ہیں، ان کا ثواب فوت شدہ کو پہنچانا جائز ہے۔ لگاؤ فتح فریدہ پہ فتویٰ بدعت ہونے کا۔ اور اس کے بعد یہ کتاب ہے ارشاد المفتین، دیکھو اس کے مفتی حمید اللہ جان جو دیوبند کے بہت بڑے عالم ہے، ان سے پوچھا گیا ایصال ثواب کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ یہ جو لوگ گٹھلیوں پر تسبیح وغیرہ پڑھتے ہیں، قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں، کلمہ وغیرہ درود پاک پڑھتے ہیں، ان کا پڑھنا پڑھوانا شرعاً کیسا ہے؟ تو جواب سنو، کہتے ہیں کہ میت کو نفلی اعمال مثلا نفلی نماز، نفلی روزہ، نفلی حج یا قرآن مجید یا دوسرے اذکار وغیرہ خود پڑھ کر یا کسی سے پڑھوا کر، اور اسی طرح نفلی صدقات مثلا مدرسہ بنوا کر یا مسجد وغیرہ بنوا کر، فقراء مساکین کو کھانا کھلا کر یا خیرات کر کے ایصال ثواب کرنا شرعاً جائز ہے۔ لگاؤ اس پر بدعت ہونے کا فتویٰ، شاباش۔ اور اس کے بعد یہ کتاب ہے امداد المشتاق اشرف علی تھانوی کی، مثنوی شریف کو ختم کر کے شربت بنا کر تقسیم کیا جاتا تھا۔ سنیں، جب مثنوی شریف ختم ہو گئی، بعد ختم حکم شربت بنانے کا دیا، شربت بنانے کا دیا، اگر ہم سبیل بنا لیں، میٹھا پانی بنا لیں تو بدعت کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ سنیں، شربت بنانے کا دیا اور ارشاد ہوا کہ پر مولانا روم کی نیاز بھی کی جائے گی۔ خود نیاز سے روکتے ہو لوگوں کو، نیاز کیوں کرتے ہو؟ اور اپنے گھر کی کتابوں کو پڑھتے نہیں ہو، اپنی منجی تھلے ڈنڈا مارتے نہیں ہو۔ ہاں، پھر 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر نیاز کی گئی اور شربت بٹنا شروع ہوا، شربت بانٹا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ نیاز کے 2 معنی ہیں، ایک عجز و بندگی
وہ سوائے خدا کے دوسرے کے واسطے نہیں ہے بلکہ ناجائز اور شرک ہے، اور دوسرے خدا کی نظر اور ثواب خدا کے بندوں کو پہنچانا یہ جائز ہے۔ لوگ انکار کرتے ہیں، اس میں کیا خرابی ہے؟ کیا کہتے ہیں تھانوی؟ لوگ انکار کرتے ہیں، اس میں خرابی کیا ہے؟ اور اگر کسی عمل میں عوارض غیر مشروع لاحق ہوں تو ان عوارض کو دور کرنا چاہیے، نہ کہ اصل عمل سے انکار کر دیا جائے۔ ایسے امور سے انکار کرنا خیر کثیر سے باز رکھنا ہے۔ معلوم ہوا اگر کسی عمل میں ایسی کوئی خرابی ہے جو کہ غیر شرعی ہو تو اس کو روکنا چاہیے، نہ کہ اس عمل خیر کو ہی روکنا چاہیے۔ یہ عمل خیر کو روکنا خیر کثیر سے روکنا ہے۔ یہ اس پر بھی لگائیے فتویٰ جو نیاز کر رہے ہیں مثنوی شریف کے صاحب مولانا روم علیہ الرحمہ پہ، لگائیے فتویٰ، یہ بھی بدعتی ہیں۔ اور آئیے یہ آخری فتویٰ، یہ فتاویٰ رشیدیہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 152 ہے۔ پوچھا گیا ایصال ثواب کے متعلق، 11 شریف کے متعلق، نظریات کے متعلق، تو کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایصال ثواب کی نیت سے 11ویں کو توشہ کرنا درست ہے۔ لو جی لگاؤ اس پہ فتویٰ، یہ بھی بدعتی ہیں۔ اگر رشید احمد گنگوئی بدعتی نہیں، اگر مفتی حمید اللہ جان بدعتی نہیں، اگر اکوڑا کھٹک کے مفتی محمد فرید بدعتی نہیں، اگر اشرف علی تھانوی بدعتی نہیں، اگر کلیات امدادیہ والے بدعتی نہیں، تو پھر بتائیے اہل سنت کو کیوں بدعتی کہا جاتا ہے؟ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ تیجا کرنا جائز ہے، 40واں کرنا جائز ہے، ایصال ثواب کرنا جائز ہے، یہی تو اہل سنت کے اعمال ہیں جو تمہاری کتابوں سے ثابت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عمل بدعت نہیں ہے بلکہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ اگر یہ عمل بدعت ہیں نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر احادیث کا انکار کرنا پڑے گا، صحابہ کرام علیہ رضوان کے عمل کا انکار کرنا پڑے گا، پھر خود نبی علیہ السلام نے جو قربانی کے جانور میں اپنی امت کو ثواب میں شامل کیا ہے اس کا انکار کرنا پڑے گا۔ اگر جرت کرتے ہو تو لگاؤ، پھر یہ صحابہ پر بھی بدعت کا فتویٰ لگے گا، تابعین پر، تبع تابعین پر، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فتویٰ لگے گا۔ توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے دغا بازی، دھوکے بازی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔